کراچی ہم نے یہ دیکھا کہ حالیہ برسات کے بعد حالت نزا کو پہنچ گئی۔ کراچی جو حالت نزا میں ہے نا ایک لمبے عرصے سے دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ جب بادل آتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں پکوڑے بنائیں، موسم اچھا ہے چائے کے ساتھ کھائیں گے۔ کراچی والے بادل دیکھ کے کہتے ہیں اللہ خیر کرے۔ ہماری پالیسی 10 منٹ کی بھی نہیں ہے، ہم تو محصور ہو جاتے ہیں۔ میئر کراچی کی غلطی نہیں ہے، غلطی تو ان بادلوں کی ہے کہ جو مسلسل برسے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ انتظار کرتے کہ 40 ملی میٹر کے بعد وہ نہ برستے۔ میئر صاحب آتے پھر تو کراچی کا وارث کون ہے؟ کیا مرکزی مسلم لیگ کراچی کو سنبھال سکتی ہے؟ کراچی سب کا ہے مگر کراچی کا کوئی نہیں۔ آپ چاہتے کیا؟ اقتدار چاہیے آپ لوگوں کو؟ اقتدار تو ایک چیز ہے، جب اللہ موقع دے گا نا اور اختیار آئے گا اس سے زیادہ کر کے دکھائیں۔ صرف پاکستان مرکزی مسلم لیگ پر یہ الزام لگتا ہے کہ جماعت الدعویٰ کا نیا چہرہ ہے۔ تو اس میں ہر طرح کے لوگ آئے، ہم نے فیصلہ کیا کہ جو بھی محب وطن ہے ہم اس کو ویلکم کریں گے۔ کوئی طاقتیں ہیں آپ کے پیچھے جو دکھائی نہیں دی؟ بہت بڑی طاقت ہے اللہ کی۔ ہر کرمنل کو یہ پتا ہے کہ میری پشت کے اوپر کوئی ایسا کھڑا ہے کہ جب میں تھانے میں پہنچوں گا اس سے پہلے کال آ جائے گی۔ سر پولیس اتنی بے بس ہے ہمارا؟ کون سا ایسا کراچی والا ہے جس کو یہ نہ پتا ہو کہ تھانے بکتے ہیں؟ جامعات ہیں، کالجز ہیں، لیکن وہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان لڑکے لڑکیاں آئس پی رہے ہیں۔ جو عسکری مقابلہ نہیں کر سکتے وہ ہمارے نوجوانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ قومی اخبار ڈیجیٹل کے ساتھ آپ کا میزبان کامران شیخ آپ کی خدمت میں ہے۔ ناظرین، ہم بات کریں گے آج کچھ سیاست کی اور کچھ جو کراچی کا انفراسٹرکچر ہے اور اوورآل جو پاکستان کی اس وقت صورتحال ہے، خاص طور پر کراچی میں سیلابی بارشیں ہوئیں جس کے بعد پہلے سے ہی بگڑا ہوا انفراسٹرکچر خاصا جو ہے وہ اس وقت حالت نزا میں پہنچ چکا ہے۔ کراچی میں ایک سیاسی جماعت جس کا اب سے کچھ عرصے قبل 2022 میں وجود عمل میں آیا، پاکستان مرکزی مسلم لیگ، جو کہ پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے، اور کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاصی ہمیں ایکٹیو نظر آتے ہیں، وہ طبی معاملات ہوں یا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر عوام کو کہیں ریلیف دینا ہو، بچت بازار ہوں، اور جو حالیہ برسات کی صورتحال ہے اس میں بھی اس جماعت کے رہنما اور کارکنان ہمیں خاصے متحرک نظر آئے۔ کراچی کے صدر ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ندیم ایوان صاحب، میرے ہمراہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ندیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ کراچی ہم نے یہ دیکھا کہ حالیہ برسات کے بعد حالت نزا کو پہنچ گیا۔ پہلے سے ہی انفراسٹرکچر خراب تھا، مختلف ہمیں لوگ کام کرتے ہوئے نظر آئے، NGOs کام کرتی ہوئی نظر آئیں، سرکار نے بھی دعوے کیے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مرکزی مسلم لیگ بھی۔ آپ نے کیا دیکھا کراچی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور بالخصوص قومی اخبار یہ جو ڈیجیٹل ہے یہ سلسلہ ہے بڑا خوش آئند ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہم اخبار سے ڈیجیٹل کی طرف آ گئے۔ کراچی جو حالت نزا میں ہے نا ایک لمبے عرصے سے ہے۔ میں کراچی والا ہوں، میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں، میری تعلیمی سفر سارا کراچی میں رہا، اور شہر فیصل جو ہے دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ جب بادل آتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں پکوڑے بنائیں، موسم اچھا ہے چائے کے ساتھ کھائیں گے، اس موسم کو انجوائے کرنے کی بات کرتے ہیں۔ کراچی والے بادل دیکھ کے کہتے ہیں اللہ خیر کرے، آج بارش ہوگی، اور آفس سے اب گھر کیسے پہنچیں گے کیونکہ ہم نے گزرنا شارع فیصل سے۔ مجھے اپنی یاد ہے کہ میں کئی مرتبہ شارع فیصل پہ پھنسا ہوں۔ ندیم بھائی، ہماری پالیسی 10 منٹ کی بھی نہیں ہے، ہم تو محصور ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ میں جس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ محترم میئر کراچی صاحب مرتضیٰ وہاب وہ کہتے ہیں اسٹار گیٹ پہ پانی اس لیے آیا کہ رن وے کا پانی سارا نکال کر شارع فیصل پہ ڈال دیا گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کوئی 5 دن پہلے بنا تھا، یہ پہلی بارش اس کے بننے کے بعد ہوئی ہے کہ جس کا پانی شارع فیصل پہ ڈال دیا گیا؟ یہ تو 90 سے جب سے بنا ہوا ہے، ہم ہر دفعہ شارع فیصل اور ناطا خان کے اوپر یہی ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو بھائی اگر ایسا مسئلہ ہے تو اس کا حل نکالیں۔ آپ کہتے ہیں کہ کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے 40 ملی میٹر سے زیادہ کی بارش یہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو بھائی آپ کی صوبائی حکومت آپ کے پاس ہے، میئر آپ کے پاس ہے، 17 سال سے آپ بلا شرکت غیر صوبے کے اوپر راج کر رہے ہیں، آپ اس شہر کے وفاق جو کا درجہ رکھتا ہے، اگر آپ اس کے اندر جو ہے کچھ نہیں کر سکتے تو گوٹھوں میں اور دیہاتوں میں جا کے کیا کریں گے؟ دوسرے چھوٹے شہروں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، کراچی کی بات کرتے ہیں۔ ریونیو جنریٹ کر کے دینے والا شہر ہے اور دنیا کے کئی ملکوں سے بڑا شہر ہے، اتنی بڑی آبادی والا شہر ہے، تھوڑی سی بارش کے ساتھ پورا شہر مفلوج ہو گیا۔ جو
دفتر سے نکلا وہ شارع فیصل پہ پھنسا ہوا ہے اور اس کی فیملی اس کے لیے گھر میں فکر مند ہے. شہر میں بجلی ختم ہو چکی ہے, شہر کے انٹرنیٹ کے ڈاؤن کر دیا گیا ہے, سگنل آ نہیں رہے. یعنی ایک افراتفری مچ گئی چند گھنٹوں کی بارش کے ساتھ, اور پوری دنیا جو ہے وہ کراچی کی طرف دیکھ رہی ہے. ہیڈ لائنز بن رہی ہیں, خبریں آ رہی ہیں, سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا, ہر دفعہ ہوتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ سوال تو آپ سے ہے کہ یہ دنیا بھر میں بارش ہوتی ہے اور دنیا بھر میں حادثات بھی ہوتے ہیں اور قدرتی آفات بھی آتی ہیں, مگر اس کے بعد اس کا کوئی حل نکال دیا جاتا ہے. یہاں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو بنائی گئی ہے حل نکالنے کے لیے نہیں ہے, اس کے بعد اعداد و شمار جو ہے نا جاری کرنے کے لیے رہ گئے ہیں کہ اس ادارے کا یہ کام ہے. اور ہمارے جتنے بھی اس طرح کے ادارے ہیں وہ صرف اس وقت یہی ہو سکتا ہے کہ جب بارش آتی ہے تو اس کی وضاحت کرتے ہیں. زیادہ پانی آتا ہے وضاحت کرتے ہیں. بھائی کراچی کا وارث کون ہے؟ کراچی کو ایم کیو ایم کی بات کریں تو وہ بھی کراچی کے اپنے آپ کو جو ہے وارث کہلاتے ہیں, جماعت اسلامی پیپلز پارٹی. تو کراچی کا وارث کون ہے؟ کیا مرکزی مسلم لیگ کراچی کو سنبھال سکتی ہے؟ دیکھیں میں ایک بات لوگوں سے کہتا ہوں, کراچی سب کا ہے مگر کراچی کا کوئی نہیں. اس وقت کراچی کو وہ مرغی جو سونے کا انڈا دیتی ہے نا, وہ سمجھ کے ہر ایک نے اس سے اپنا حصہ لینے کی کوشش کی ہے. پلٹ کے کراچی کو کیا دیا ہے؟ ہم جن لوگوں نے اس سے پہلے اس شہر کے اندر تھے, ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کراچی کے ساتھ جو سلوک کیا ہے, جو کہتے ہیں ہم کراچی والے ہیں, سب سے زیادہ ظلم بھی انہی لوگوں نے کیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صوبائی حکومت میں ہیں وہی اس کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں. اور اس لیے ہمیں نا کراچی کے لوگوں کے بارے میں ہم نے مرکزی مسلم لیگ نے ایک سلوگن دیا ہے, آؤ سنبھالیں کراچی. آؤ سنبھالیں کراچی. ہم کہتے ہیں یہ کراچی ہمارا ہے, مگر یہ اکیلی مرکزی مسلم لیگ کا نہیں ہے, ہم سب کا ہے اور ہم سب نے مل کے شہر کو سنبھالنا ہے. اور مجھے ایک صاحب نے پوچھا کہ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ میں نے کہا حکمرانوں کو بھی ہم مورد الزام ٹھہرائیں گے, سیاسی جماعتوں کو بھی برا بلا کہیں گے, مگر میں کراچی والا ہوں, میں خود بھی اس کا ذمہ دار ہوں کہ میں نے ایک کام کیا سر کہ مجھے اگر پانی نہیں ملتا تو میں نے واٹر ٹینکر کو پیسے دے دیے, مجھے گیس نہیں ملتی میں نے سلنڈر منگوا لیا, مجھے بجلی نہیں ملتی میں نے جو ہے نا سولر لگا دیا اور جنریٹر رکھ لیا, مجھے سیکیورٹی نہیں ملتی میں نے پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ رکھ دیا, مجھے تعلیم نہیں ملتی میں پرائیویٹ اسکولوں میں چلا گیا, مجھے صحت کی سہولیات نہیں ملتی میں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں چلا گیا. میں نے اپنا حق مانگنے کے لیے کبھی باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی. ٹرن آؤٹ ہمارے پاس کم ہے, ووٹ دیتے ہوئے میں کہتا ہوں ٹائم نہیں ہے, 9 سے 5 کی جاب کرتا ہوں, الیکشن والا دن میں کہتا ہوں آج چھٹی کا دن ہے نیند پوری کروں گا, تو پھر میں ایک دن میں نیند پوری کرتا ہوں اور اگلے سال 5 سال میں روتا ہوں. سر باتیں بہت پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے کی گئیں اور مختلف ہم نے دیکھا کہ بچت بازار, میڈیکل کیمپس اور مختلف ایکٹیویٹیز کی گئیں. آپ چاہتے کیا ہیں؟ اقتدار چاہیے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں اقتدار تو ایک چیز ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نا اپنوں کی مدد کرنی چاہیے. ہم نے مہنگائی کا نعرہ لگایا کہ ہمیں بھاشن نہیں روٹی چاہیے, ٹھیک ہے جی بالکل. اگر اس کے بعد ہم نے ایک اگلا قدم اٹھایا اور ہم نے کہا کہ ہم مہنگائی کے خلاف جو کر سکتے ہیں, یعنی اقتدار ملے گا اور پھر ہم لوگوں سے وعدے جو کریں گے ان کو وفا کرنے کا وقت آئے گا. ہم کہتے ہیں جو آج کر سکتے ہیں نا وہ آج کریں گے. ٹھیک ہے. ہم ساری جماعتیں جو الیکشن میں آتی ہیں, جن منشور کے ساتھ جن وعدوں کے ساتھ وہ آتی ہیں, الیکشن سے پہلے وہ اس امید کے اوپر لوگوں کو امید دلاتی ہیں کہ جیت کے یہ کریں گے. الیکشن کے بعد اگر ہار گئے تو نظر نہیں آتے, جیتنے والے تو بالکل نظر نہیں آتے اور پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. اگلے 5 سال تک عوام کس کے پاس جائے؟ ہم نے تو یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, اپنے لوگوں کو سہارا دیں گے, اپنے لوگوں کی مددگار بنیں گے, اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم نے مہنگائی کے بعد جو ممکنہ حد تک ہم کر سکتے تھے, ہم حکومت میں نہیں ہیں, ہم اس وقت اسمبلیوں میں نہیں ہیں, ہمارے پاس سرکاری بجٹ نہیں ہے, ہم اس وقت جو ہے قوت فیصلہ یہ اختیارات نہیں رکھتے, مگر جو ہم کر سکتے ہیں اپنے حصے کی شمع جلائیں گے. ہم نے سستے سہولت بازار لگانے کا سلسلہ شروع کیا, ہم نے سستے تندور لگانے کا سلسلہ شروع کیا. ہم روزگار, اس وقت شہر میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے, ہم نے روزگار سہولت پروگرام لانچ کیا, ہزاروں لوگوں کو روزگار دے کے ان کو ان کے قدموں پہ کھڑا کیا. آئیڈیا بہت آسان سا تھا, آپ آئیڈیا لے کر آئیں, اسٹارٹ اپ کے لیے ہم آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں گے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, ہم جو کر سکتے تھے ہم نے علاقے کی خدمت کمیٹیاں بنا کے ان کاموں کو شروع کیا. ہاں ایک بات ضرور ہے, میں لوگوں سے کہتا ہوں ابھی ہم اختیار نہیں ہے ہمارے پاس, ہم یہ کر رہے ہیں, جب اللہ موقع دے گا نا اور اختیار آئے گا اس سے زیادہ کر کے دکھائیں گے. سر پاکستان مرکزی مسلم لیگ پر یہ الزام لگتا ہے کہ جماعت الدعویٰ کا نیا چہرہ ہے,
اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ حافظ سعید کے رشتہ دار شامل ہیں، اور وہی جو ہے وہ مختلف جو کالا دم جماعتیں ہیں ان کا نیا چہرہ ہے. تو دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ جماعت الدعویٰ پہ بین لگنے کے بعد وہ تو ہو گئی ختم. یہ ڈاکٹر ہمارے پاس جو یہ مرکزی مسلم لیگ ہے، ہمارے جب یہ خالد مسعود سندھو صاحب اس وقت سپریم کورٹ کے لائر بھی ہیں، اور اس وقت سپریم کورٹ کا الیکشن جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور بڑی زبردست کمپین چلا رہے ہیں. جب انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے جماعت بنائی، اس کا منشور آیا تو اس کو بہت سارے لوگوں نے جوائن کرنا شروع کیا. ان جوائن کرنے والوں میں مختلف مذہبی جماعتوں کے لوگ بھی تھے، مختلف سیاسی جماعتوں کے بھی لوگ تھے. اصل میں جب آپ کام کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں نا، کام نظر آ رہا ہوتا، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس میں ہر طرح کے لوگ آئے. ہم نے فیصلہ کیا کہ جو بھی محب وطن ہے ہم اس کو ویلکم کریں گے، ہم اس کو اپنی جماعت میں لے کر آئیں گے. ہمارے ایک مقصد ہے کہ پاکستان کو مضبوط مستحکم بنانا ہے، اور اس کے لیے مل کے ہر وہ بندہ جو درد دل رکھتا ہے، جو پاکستان سے محبت کرتا ہے، حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہے، اس کے لیے پلیٹ فارم حاضر ہے. وہ آئے اور اس کے ساتھ مل کے کام کو آگے بڑھائیں. کوئی طاقتیں ہیں آپ کے پیچھے جو دکھائی نہیں دی؟ بہت بڑی طاقت ہے اللہ کی جو ہمارے پیچھے ہے. اس کی وجہ ہے جب ہم نیک نیتی سے کام کرتے ہیں، رستے اللہ دیتا ہے. بے شک. آج اس وقت سیلاب متاثرین کی ہم مدد کر رہے ہیں. تو میں جب بونیر پہنچا تو ہم پہلا دن تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور آج وہاں پہ ہمارے بہت بڑا اس وقت جو ہے نا ریلیف ورک ہمارا اس وقت جاری ہے. مینگورا میں جاری ہے، شانگلہ میں جاری ہے. آج ہماری ٹیم کراچی سے جو جانے والی ہے وہ گلگت پہنچ گئی ہے. اس سے پہلے جو ٹیم ہماری گلگت پہنچی تھی، انہوں نے کالی داس یا دعا داس میرے خیال سے علاقہ ہے جو ابھی جو ہے نا اس گلیشیئر پھٹنے کے بعد متاثر ہوا ہے، کشتی سروس شروع کر کے وہاں پہ راشن اور دیگر امدادی اشیاء پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا. یہ سارا کام میں سمجھتا ہوں کہ وہی قوت ہے کہ جو آپ جب نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، رستے بھی وہ دیتی ہے، مدد بھی وہی کرتی ہے، اور صرف ہم اسی کی طرف دیکھتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں. سر کراچی میں یہ انفراسٹرکچر تو ہم نے ڈسکس کیا. بارش کے بعد سب سے بنیادی مسئلہ پانی، بجلی، گیس، سب سے زیادہ مسئلہ پانی کا ہے. لوگ ترس رہے ہیں پانی کے لیے. بہت سارے علاقے ایسے ہم دیکھتے ہیں خواتین بچے ڈبے اور کین لے کے بھر رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے واٹر کارپوریشن، واٹر بورڈ کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا ابھی تک؟ بالکل ہم نے کیا ہے. مختلف علاقوں کے اندر جب یہ پانی کا مسئلہ آیا، واٹر بورڈز کے ساتھ بھی ہم نے رابطہ کیا، باقی سارا کیا. لیکن ایک مسئلہ شہر کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ جو اختیارات رکھتے ہیں وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں. پانی اب لوگ کہتے ہیں تو سر بے نقاب کریں نا. لوگ کہتے ہیں پانی جو ہے نہیں ہمارے پاس. میں کہتا ہوں کہ ٹینکر والا پانی کہاں سے لے کر آتا ہے؟ ہمیں نلکے میں پانی نہیں ملتا، جتنے پیسے دیں ٹینکر آپ کو مل جائے گا. آخر وہ پانی کہاں سے لاتا ہے؟ اس کا مطلب کہ پانی موجود ہے، اس کی شفاف تقسیم کا جو سلسلہ ہے وہ غیر منصفانہ تقسیم موجود ہے نہیں ہے. سر بات یہ ہے کہ کراچی والے تمام جماعتوں کو، خاص طور پہ ماضی میں اس شہر نے جماعت اسلامی کو دیکھا، ایم کیو ایم کو دیکھا، اور پھر اس وقت جو ایم کیو ایم ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ جو ہم نے سیٹیں چھوڑی اس وجہ سے کوئی دوسری پارٹی جیتی. لیکن مسئلہ جو کا تو ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں آپ نے ابھی ذکر کیا اسپتال کا، اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی ادارے بھی لے لیں. وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی تعلیمی ادارے اچھے نہیں ہیں، اسکول کھنڈرات بنے ہوئے ہیں. اسپتال، اگر سرکاری اسپتال کی بات کریں تو وہاں کسی قسم کی کتے کے کاٹنے کی ویکسین تک اویلیبل نہیں ہے. تو سر سوال یہ ہے کہ کراچی والوں نے اسی طرح رہنا ہے؟ دیکھیں میں نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا تھا کہ ہم حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو جہاں مورد الزام ٹھہراتے ہیں وہاں ہم خود بھی ذمہ دار ہیں. کیونکہ میں کہتا ہوں کہ میں 9 سے 5 کی جاب کرنے والا بندہ ہوں، میں اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ ہوں. میرا معاملہ یہ ہے کہ اگر مجھے پانی نہیں ملتا تو میں تھوڑے سے جیب سے پیسے مزید نکال کے ٹینکر لے لوں گا اور میرا گزارا ہو جائے گا. اس کے لیے تو ہمیں نکلنا پڑے گا. آج اس وقت اگر ہمارے پاس ہاسپٹلز نہیں ہیں، 2-4 جو سندھ کے اندر بڑے ہاسپٹل بنا کے پیپلز پارٹی جس کے بارے میں یہ کہتی ہے، کیا یہ 2-4 اسپتال کافی ہیں پورے سندھ کے لیے؟ تعلیمی اداروں کی جہاں تک صورتحال ہے کہ اس وقت ہمارے پاس سرکاری تعلیمی ادارے جو ہیں ان میں تو لوگ اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروانا بھی اس وقت جو ہے نا پسند نہیں کرتے. اس کی اتنی بری حالت ہے. اور جہاں تک معاملہ ہے پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر بھاری فیسیں دے کے یہ کراچی کا نوجوان پڑھتا ہے، اور جب پاس آؤٹ ہوتا ہے تو پھر بائکیاں چلاتا ہے. اس کے پاس نوکری نہیں ہے. سب سے زیادہ پاکستان میں بے روزگاری جو ہے وہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کراچی، یہ وہ کراچی ہے جس کے بارے میں کہتے تھے کہ کراچی جو ہے وہ ماں ہے، آپ یہاں چلے جائیں کہیں نہ کہیں کوئی روزگار مل جائے گا. پورا پاکستان روزگار کے لیے کراچی آتا تھا. آج کراچی کا نوجوان بے روزگار ہے. اور اس سارے کام کے لیے جو ہے وہ جو حکومتیں یہاں پر جو ماضی میں رہی ہیں، جو اب موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان سب نے
عارضی طور پہ اپنا ٹینور مکمل کرنے کے لیے تو کوشش کی، عارضی وہ والے کام تو کیے کہ جس کے ساتھ وہ آج کا دن گزار سکتے تھے۔ اس وقت بھی جو صورتحال ہے وہ ہمارے گورنر ہو، ہمارے وزیر اعلیٰ ہو، ہمارا میئر ہو، وہ اس وقت ڈیلی کا یہ دیکھتا ہے کہ آج اسکرین کے اوپر میں کیا دکھا سکتا ہوں جس کے ساتھ میں اپنا کام کر سکتا ہوں۔ آپ کو اسکرین کے اوپر، آپ اداکار ہیں کہ آپ کو روزانہ اسکرین کے اوپر نظر آنا ضروری ہے۔ آپ کے پاس وہ ذمہ داری ہے کہ جس ذمہ داری کے ساتھ آپ مستقبل کی ترتیب بنائیں۔ میں کہتا ہوں گورنر صاحب بارش میں گاڑیوں کو دھکے لگا رہے تھے، پانی کی بوتلیں تقسیم کر رہے تھے، یہ تو مرکزی مسلم لیگ کا وہ کارکن، ہم نے تو فاروق ستار صاحب کو بھی دیکھا تھا، وہ بھی کام مرکزی مسلم لیگ کا وہ عام کارکن جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں، یہ کام تو وہ کر رہا تھا۔ ہم بے اختیار ہیں کہ آپ بھی بے اختیار ہیں؟ اگر بے اختیار ہی ہیں تو پھر آپ اس عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ چھوڑے اس عہدے کو، کہیں کہ میں اپنی جیب سے جو کچھ کر سکتا ہوں میں کروں گا۔ سر میئر صاحب نے مانا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، غلطی ہے، 3 سے 4 گھنٹے لوگ پریشان ہوئے، بارش رکنے کے بعد میں شہر میں نکلا، وہ تو اپنے طور پہ تو کام کر رہے ہیں۔ میں تو اس سے بھی پہلے کہتا ہوں کہ میئر کراچی کی غلطی نہیں ہے، غلطی تو ان بادلوں کی ہے کہ جو مسلسل برسے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو چاہیے تھا کہ وہ انتظار کرتے کہ 40 ملی میٹر کے بعد وہ نہ برستے، میئر صاحب آتے پھر بالکل وقفے وقفے سے بارش ہوتی، پچھلا پانی نکل جاتا، یہ اگلا نہ ہوتا۔ بھائی اگر انہی طریقوں کے ساتھ چلنا ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ کائنات چلانے والی ایک ہستی موجود ہے، آپ سارا چھوڑ دیں، پھر اپنے کام کے اوپر لگے رہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے جب ذمہ داری لی ہے نا تو اس کے بعد آپ کو مسئلے کے حل کی طرف جانا چاہیے۔ ابھی دوبارہ این ڈی ایم نے بتا دیا کہ 27 سے 31 تاریخ تک ساحلی پٹی کے اوپر دوبارہ تیز بارش آئے گی۔ اب ان 4 دنوں میں ہم نے پچھلے 4 دنوں میں کیا کیا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہم دوبارہ سے کھڑے ہو سکیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ اپنی کرنی چاہیے، ہمیں عارضی طور پہ صرف آج کے ایونٹ کو کور کرنے کے بعد اپنی پارٹی کا نام بلند کرنے کے بجائے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ اگلی 10-20 سال تک آنے والی جو نسل ہے نا وہ کہے کہ اس شہر میں انہوں نے یہ کیا تھا اور آئندہ بھی شہر انہی کے حوالے کریں گے۔ آپ کچھ کریں، آپ کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کراچی کا ہر بندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، مگر جب آپ ہمیں ستائیں گے نا تو پھر اس کے بعد ہر شہری وہ اس وقت پریشان ہے۔ اور دیکھیں افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر اتنا لاوارث ہے کہ چند گھنٹے کی بارش کے ساتھ وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ ندیم بھائی آپ کراچی والے ہیں، کراچی میں رہتے ہوئے کبھی موبائل چھنا؟ کیونکہ اسٹریٹ کرائم تو کراچی میں اتنا، پہلے اپنا واقعہ بتائیے گا۔ میرے پاس ایس ایم لا کالج کے سامنے جو ہے میرے پاس لیپ ٹاپ تھا، موبائل تھا، ڈاکومنٹس تھے، چھن گئے۔ ایک دفعہ میرے پاس یاما 100 تھی، موٹر سائیکل والد صاحب نے نئی لی تھی، وہ چھن گئی۔ تو کراچی کا تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور جو کہے وہ پھر کراچی والا نہیں ہوگا۔ حقیقت یہی ہے سر اسٹریٹ کرائم بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے نوجوان بچے، خواتین کی جان چلی گئی، بالکل بے دریغ گولی مار دیتے ہیں ایک موبائل کی خاطر۔ یہ کرمنلز ہیں کون، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، 2 چیزیں جناب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر کرمنل کو یہ پتہ ہے کہ میری پشت کے اوپر کوئی ایسا کھڑا ہے کہ جب میں تھانے میں پہنچوں گا اس سے پہلے کال آ جائے گی۔ سر پولیس اتنی بے بس ہے ہماری۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، عدم ثبوت کے اوپر جو ہے نا میں پھر کچھ دنوں کے بعد رہا ہو جاؤں گا۔ ہونا تو یہ چاہیے نا سزا ملے، اسٹریٹ کرائم کرنے والے کو آپ سخت قسم کی سزائیں دیں۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں ایک اور کام ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ آپ بھی میڈیا سے ہیں اور میرا بھی پروفیشنل میڈیا رہا ہے، کہ ہم نے جرائم کی تشہیر کی ہے، سزا کی تشہیر نہیں کی۔ ہم نے کرائم شو پورے آدھے گھنٹے کے، 40 منٹ کے، 50 منٹ کے چلائے ہیں کہ جرم کرنا کیسے، اور فلاں نے یہ غلطی کی ہے، آپ یہ غلطی نہ کرنا، اس نے فلاں غلطی کی وجہ سے پکڑا گیا تھا، آپ نے یہ غلطی نہیں دہرانی۔ ساتھ بالکل، میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ہم کرائم شو کیوں کرتے ہیں؟ ہم جو جرائم ہیں ان پہ سزاؤں کی تشہیر کریں، لوگوں کو خوف ہو۔ اب اس وقت اس وقت صورتحال ہے کراچی کے کئی علاقے مختلف سیاسی جماعتوں کے جو ہے ان کی آشیرواد کے ساتھ وہاں کرائم ہوتے ہیں، ان کا حصہ جاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہے۔ اس سارے معاملات کے اندر جب وہ اس طرح موجود ہیں، آپ نے بات کی کہ پولیس والے اتنے بے بس، پولیس کا کون سا ایسا کراچی والا ہے جس کو یہ نہ پتا ہو کہ تھانے بکتے ہیں؟ کس کو یہ نہیں پتا؟ بچہ جانتا ہے کہ یہاں پہ ایس ایچ او لگانے والے کون ہیں، آپ ان کی مرضی سے لگتے ہیں تو آپ ان کی ڈیوٹی کریں۔ سر پولیس تو بڑی تگڑی ہے، منسٹر کے بھائی کو پکڑ لیا سر ایف آئی آر۔ بالکل پولیس تو تگڑی ہے، بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ بھی حیران ہیں کہ اتنی اچانک ایف آئی آر بھی ہو گئی اور انہوں نے آ کے خود جو ہے نا اپنی گرفتاری بھی پیش کر دی۔ سر بات یہ ہے کہ ہم اس شہر کے لیے، آپ ہو یا دیگر ہمارے جو دوست ہو، ہم نے مسائل کی بہت ساری بات کی، اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں کراچی کے، چاہے انفراسٹرکچر ہو، تعلیم، صحت، اسٹریٹ کرائم،
لیکن سوال یہ ہے، آپ ساتھ ساتھ حل بھی بتا رہے ہیں، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو اگر کراچی کی ذمہ داری دے دی جائے، کراچی کی بات کر رہا ہوں، اقتدار دے دیا جائے، کیا کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو کہ کراچی کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا. میں کہتا ہوں کراچی منی پاکستان ہے. آپ سر قطع کلامی یہاں پہ کروں گا، جو آبادی بھی بڑھتی جا رہی ہے، اس بڑھتی ہوئی آبادی اور گولڈ آبادی کے ساتھ ساتھ ان مسائل کا حل بتائیے. میں سب سے پہلے تو کراچی کی اہمیت پہ بات کروں گا کہ کراچی کو کیوں ہم فوکس کریں. کراچی منی پاکستان ہے. پورے یہاں کے اگر لوگوں کو فائدہ پہنچے گا تو پورے پاکستان کے لوگوں کا فائدہ پہنچے گا. اور دوسری بات، کراچی مضبوط ہوگا پاکستان مضبوط ہوگا، اور پاکستان مضبوط ہوگا تو عالم اسلام مضبوط ہوگا. یہ بالکل سچی بات ہے. اب جب دشمن نے یہ دیکھا کہ ہم ان کے ساتھ عسکری جنگ نہیں لڑ سکتے تو انہوں نے کہا ان کے نوجوانوں کو کمزور کر دو، ملک سے مایوس کر دو، کراچی جو ان کا معاشی ہب ہے اس کے اندر مسائل کھڑے کر دو، ایسے لوگوں کو جو ہے نا یہاں پہ داخل کر دو، خرید لو، کٹ پتلی بنا دو کہ جو یہاں پہ جو ہے نا سسٹم کو کمزور کرنے والے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی اس میں ان لوگوں کو آگے لانا چاہیے جو محب وطن ہوں، جو پاکستان سے محبت رکھنے والے ہوں، اور بے لوث ہو کے. یہاں پہ نا ذاتی اور قومی مفاد دو چیزیں ہیں. میں جب تک اپنے ذاتی مفاد کی قربانی دے کے قومی مفاد کے لیے آگے نہیں بڑھوں گا نا تو اس وقت تک میں کراچی اور پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. مگر افسوس اس بات پہ ہے کہ مجھ سمیت سارے لوگ جو سیاست میں آتے ہیں اس کو جوا سمجھ کے وہ اتنا الیکشن مہم میں پیسے لگاتے ہیں، ہار گئے تو جوا ہار گئے، جیت گئے تو کئی گنا زیادہ بنائیں گے. جب اس نیت کے ساتھ بندہ الیکشن میں آئے گا تو اس نے خاک ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے. میں کہتا ہوں کہ سیاست عبادت ہے. سیاست عبادت سمجھ کے آپ آئیں گے. مجھے ایک صاحب نے الیکشن مہم میں کہا کہ سب یہی باتیں کرتے ہیں، آپ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں، دوبارہ تو پلٹ کے نہیں آئیں گے. میں نے کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں یا کوئی بھی ہو، اگر ہم یہ بات جیتنے کے بعد اگر ہم آپ کے پاس واپس نہیں آتے نا تو آپ بالکل حق بجانب ہیں. ایک شخص ہو سکتا ہے جس میں خوف خدا ہو، جس کو یہ پتا ہو کہ میں نے جواب اللہ کو دینا ہے. یہ دنیا عارضی ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. پھر اس خوف خدا کے ساتھ حضرت عمر فاروق کی طرح وہ کہے گا کہ دریا نیل کے کنارے کتے کا بچہ بھی اگر پیاس سے مر گیا نا اللہ مجھ سے پوچھے گا. یہ وہ خوف ہے، یہ جواب دہی کا جو خوف ہے یہ وہ ہے کہ جس کے ساتھ لوگ آئیں. ہم تو کہتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، اپنی ٹیم ہم بنا رہے ہیں. ہم اپنی ٹیم کے اندر جو لوگ لے کر آ رہے ہیں ان کی تربیت کر رہے ہیں کہ بھائی اس کام کو عبادت سمجھ کے کرنا ہے. جو اخلاص وضو کر کے نماز کو سجدہ کرتے ہوئے تمہارے دل میں ہوتا ہے نا وہ کام سیاست کے لیے تم نے اس انداز سے کرنا ہے. آپ نے یہ تمام باتیں، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کا جو فوکس ہونا چاہیے وہ نوجوان طبقہ، جامعات، اسکولز تو چلیں نہیں کرتے لیکن جامعات ہیں، کالجز ہیں، لیکن وہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان لڑکے لڑکیاں آئس پی رہے ہیں. یہ بات وہاں پر کام کیوں نہیں کر رہے آپ؟ اس ہم بہت زیادہ کام اس وقت جو ہے نوجوانوں میں کر رہے ہیں. میں مثال آپ کو دے دوں صرف 14 اگست کی. اس 14 اگست میں ہم نے تعلیمی اداروں کے اندر تقریری مقابلے، اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ مختلف گیمز نوجوانوں کے لیے، کرکٹ ٹورنامنٹ، فٹ بال ٹورنامنٹ، سوئمنگ کے ٹورنامنٹ، پھر اسی طرح مختلف جگہوں کے اندر اوپر ریلیاں اور بہت ساری وہ سرگرمیاں کہ جن کے ساتھ پاکستان کے ساتھ محبت کا جذبہ ان میں بڑھے. ہم نے کھیلوں کے میدانوں کو آباد کرنا شروع کیا تاکہ منشیات جو ہے اس سے پیچھے کیا جا سکے. کیونکہ یہ نوجوان جو ہے نا، یہ میں نے ابھی ایک لفظ کہا تھا آپ سے کہ جو عسکری مقابلہ نہیں کر سکتے وہ ہمارے نوجوانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اور ہم ایک بات سمجھتے ہیں، بنیاداً محسوس ہوا پاک فوج نے زبردست قسم کا جواب دیا. ان کے رافیل گرا دیے، ان کے ڈرون گرا دیے، S-4 تباہ کر دیا، سب کچھ کیا. میں کہتا ہوں کہ بارڈر کے اوپر یونیفارم اور بندوق کے ساتھ فوج کھڑی پاکستان کا دفاع کر رہی ہے، اور پاکستان کے اندر مرکزی مسلم لیگ کا کارکن نوجوان کھڑا ہے جو اس کی نسل، نوجوان نسل کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ یہ پاکستان کا مستقبل ہے. کیا بات ہے سر، زبردست. لیکن گورنر سنگھ جو ہیں وہ بھی تو یہ نوجوانوں پہ کام کر رہے ہیں، اور آپ نے تنقید ابھی کی، لیکن گورنر صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ گورنر انیشیٹو کے تحت جو IT کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں. آپ لوگ اپنے پلیٹ فارم سے کیا اس طرح کا کوئی پلان ہے یا شروع کیا ہوا ہے، کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، گورنر صاحب ہوں، کوئی بھی مذہبی جماعت ہو، کوئی سرکاری ادارہ ہو، میں کہتا ہوں کہ ہم اپوزیشن میں رہ کے ہماری اپوزیشن کرنے کا انداز وہ نہیں ہے کہ ہر ایک کی ٹانگیں کھینچیں گے، ہر ایک کی پگڑی اچھالیں گے. ہم کہتے ہیں کہ جو اچھا کام کرے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ خواہ ہمارے جو ہے نا مد مقابل ہی کیوں نہ ہو، اچھے کام کی تعریف کریں گے. جن لوگوں نے ہمارے نوجوانوں کے لیے کچھ اچھے کام کیے ہیں نا ہم ان کی تعریف بربلا کرتے ہیں. اور خود اس وقت کراچی کے اندر ہم اپنے IT کورسز کروا رہے ہیں. ہم نے مختلف کورسز کا ایکسرسائز شروع کیا ہوا ہے کہ ووکیشنل کورسز ہم کروائیں. انکوبیشن سینٹر ہمارا اگلے مہینے ایک لانچ کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے اندر ہم نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ تم یہاں سے ملک سے باہر جاؤ گے نا،
ہم یہ نہیں کہتے ملک سے باہر نہ جاؤ، ہم کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے جاؤ، سیکھو، واپس آ کے اس ملک اور قوم کی خدمت کرو۔ مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس تعلیم بھی نہیں ہے اور آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے دبئی یا کسی بھی عرب ملک میں چلے جانا ہے اور وہاں سے کچھ کما کے لانا ہے، تو جو یہاں سے وہاں جائیں گے، جو کمائیں گے، جو آپ اپنی رہائش پہ، خوراک پہ، صحت پہ خرچ کرنے کے بعد بچا کے واپس بھیجیں گے نا، آپ ہمارے انکوبیشن سینٹر میں آئیں، ہم آپ کو فری لانسنگ سکھائیں گے، ہم آپ کو پروجیکٹ لے کے دکھائیں گے، ہم آپ کی پروفائل کو مضبوط کریں گے، آپ اتنے ڈالر یہاں گھر بیٹھے اس سے زیادہ کمائیں گے، آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، بیوی بچوں کو وقت دیں، اور سب سے بڑھ کے اس ملک کی خدمت کریں، کیونکہ پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے۔ ندیم بھائی، آپ نے شروع میں بات کی تھی بے روزگاری کے لیے کوئی کراچی کا جو حکمران ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو یہ بات کی کہ پوری ملک سے لوگ جو ہے نا روزگار کے لیے کراچی آیا کرتے ہیں، تھے بھی اور اب بھی آتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ ہمارے پاس نئے روزگار کی سہولتیں کتنی ہیں۔ آپ ابھی پچھلے دنوں اعداد و شمار آئے ہیں کہ ملک کے اندر جو فیکٹریاں ہیں اور ان فیکٹریوں کے اندر جو لوگ مزدور یا ملازم ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 15 لاکھ اور کچھ ہے۔ آپ جو ہے نا 20-25 کروڑ کے ملک کے اندر جو ہے اتنے کم لوگوں کو اپنی فیکٹریوں میں لگا رہے ہیں۔ آپ اس وقت پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ انہوں نے کسی حد تک کچھ نوکریاں دی ہوئی ہیں، مگر یہ ہے کہ ان کے لیے ٹیکسز اتنے بڑھا دیے گئے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ کچھ اپنی پالیسیز کو اس حوالے سے دیکھیں کہ کہیں اگر ٹیکس کی چھوٹ دے کے روزگار بڑھایا جا سکتا ہے۔ آپ یہاں پہ لوگوں کو انویسٹر کو ویلکم کر سکتے ہیں، آپ یہاں کی فری پورٹ بنا کر سکتے ہیں، کچھ اور کام کر سکتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں سعودی عرب کو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ اپنا جو ویزا پالیسی ہے یا بزنس کی ہم اس میں وسعت دے رہے ہیں، تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اس سے کیا ہوگا؟ آپ نے اگر لوگوں کو ریئل اسٹیٹ کے اندر پرچیزنگ کا کام دے دیا تو انہوں نے کہا اس ریئل اسٹیٹ کے نیچے 25 سے زیادہ شعبے ہیں جن میں روزگار کے مواقع بڑھیں گے۔ اگر وہ عرب ممالک اپنے لوگوں کے لیے سوچ رہے ہیں، وہ آئی ٹی میں آ رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ میں آ رہے ہیں، کسی اور چیز میں آ رہے ہیں، تو پاکستان کو بہت زیادہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ نوجوان ہیں، اور ان نوجوانوں کو اگر آج ہم نے نہ سنبھالا، یہ اسٹریٹ کرائمز کیوں ہوتے ہیں؟ میں لوگوں سے ملتا ہوں، پوچھتا ہوں، اس کی وجہ بے روزگاری ہے؟ بالکل بے روزگاری ہے۔ جب آپ کی جیب خالی ہوتی ہے اور بچہ رو رہا ہوتا ہے، دودھ کے پیسے نہیں ہوتے، آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے کسی کی جان لے لوں گا۔ آپ کوئی بڑا فیصلہ کر لیتے ہیں اور آپ کسی کو گن پوائنٹ پہ لوٹ لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو اس وجہ سے آگے بڑھتے ہیں، ہم ان کو ایسی وجوہات فراہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم ان کو وہ مواقع کیوں نہیں دیتے کہ جس کے ساتھ وہ اپنا تعلیم کو، معاملات کو بہتر کرے، روزگار کو بہتر کرے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارا روزگار سہولت پروگرام میں 3 طرح کے لوگوں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ ایک پہلی ترجیح ہماری 100% بے روزگار ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ان کو کہتے ہیں آپ کو ہنر آپ کے پاس ہے، آئیڈیا آپ کے پاس ہے، آپ ہمارے پاس آئیڈیا لے کر آئیں، انویسٹمنٹ ہم کریں گے، مل کے کام کو شروع کریں گے، آپ کمائیں، تھوڑا تھوڑا واپس دیں، خودداری آپ کی برقرار رہے گی، ہم آپ کے اوپر کوئی جو ہے نا احسان نہیں کر رہے، آپ کما کے آسان اقساط میں واپس کریں گے، اس سے یہ چیز آپ کی ہوئی، ہم کسی اور کا کاروبار شروع کریں گے۔ دوسرا وہ جو کم آمدنی والے ہیں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تنخواہ جو آتی ہے اس تنخواہ میں اگر آپ مکان کا کرایہ اور بجلی کا بل دے دیں، تنخواہ ختم۔ اب اس کے بعد کیا کریں بھائی؟ اور پھر تیسرے وہ لوگ ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں سب سے زیادہ ترجیح ان لوگوں کی ہے کہ آج یہ اپنی سیمسٹر کی فیس دے دیں نا، تو کل ان کو کوئی اچھی نوکری مل جائے گی، یہ اپنے والدین کا مضبوط سہارا بنیں گے، ان کا علاج کرائیں گے، بہن کی شادی کریں گے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی ترتیب بنا سکیں گے۔ سب سے بڑھ کے یہ پڑھا لکھا نوجوان پاکستان کا مستقبل بنے گا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے والا نوجوان اپنی بغل میں اپنی سی وی لے کے وہ جوتیاں رگڑتا پھر رہا ہے، اس کو جاب ہی نہیں مل رہی، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ آپ کراچی کے صدر ہیں، کوئی خفیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں آپ کی؟ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہماری ہر جگہ پہ ہی ہوتی ہیں، گھروں میں بھی ہوتی ہیں، دکانوں پہ بھی ہوتی ہیں۔ میں خفیہ ملاقاتیں بھی کوئی خفیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں؟ خفیہ ملاقات، ہم تو کوئی زیر زمین کام کرنے والے لوگ نہیں، ہم پولیٹیکل ورکر ہیں اور ہر ایک بندے سے جا کے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ جس طرف آپ کا اشارہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس حوالے سے بالکل کھل کے اپنی پالیسیز کو، اپنے معاملات کو کلیئر رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ اب آئندہ الیکشن میں کیا میں یہ سمجھوں کہ بھرپور طاقت کے ساتھ اترے گی؟ انشاءاللہ ہم نے دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے اس کے ساتھ ہمارا موازنہ کر کے دیکھ لیں۔ ہم 2022 کے اندر الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہوئے، 2024 کا جنرل الیکشن 500+ سیٹس کے اوپر ہمارے کینڈیڈیٹس موجود تھے۔ ہم پورے ملک کے اندر اپنا حلقہ احباب
وسیع کر رہے ہیں. تنظیم سازی ہماری جو ہے بالکل نیچے جو ہے وہ وارڈ تک ہم اپنی مکمل کر چکے ہیں. بہت اچھی شخصیات جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سیاسی سوچ بصیرت رکھنے والے لوگ ہمارے اس قافلے میں شامل ہوئے ہیں. اور اگلا جو الیکشن ہوگا میں کہتا ہوں کہ باتیں نہیں ہوتی، کام بولتا ہے. کچھ سیاسی رہنما ناراض ہیں، مختلف پارٹیز کی بات کر رہا ہوں، کراچی کی ہو، پاکستان کی ہو، کوئی بھی پارٹی اپنی اپنی جماعتوں سے ناراض ہیں. ان کی آمد کا کوئی امکان ہے آپ کو؟ بالکل ہے. ہمارے پاس لوگ آئے بھی ہیں، پائپ لائن میں موجود بھی ہیں، اور ایک سلسلہ وقفے سے جاری ہوتا ہے. جب بھی پچھلے دنوں کوئٹہ سے ایک بڑی شخصیت تھی، اسلام آباد سے ہمارے ساتھ لوگ تھے، لاہور سے تھے، کراچی، تو جو بھی ہمارے پاس آتا ہے پریس کانفرنس کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ شمولیت کر کے ہمارے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے الحمدللہ. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو چہرے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ ان میں اضافہ ہو رہا ہے. کچھ بڑے لوگ اس وقت پائپ لائن میں ہیں. جلد انشاءاللہ جو سیاسی حالات کوئی کروٹ لیتے ہیں ان کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ذریعے عوام تک پہنچے گی. بہت شکریہ. آخر میں پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے کیا پیغام دیں؟ میں کہتا ہوں کہ پاکستان ہماری شان ہے، پاکستان ہمارا وقار ہے، پاکستان ہماری عزت ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے، ہمارا کاروبار ہے، پاکستان ہے تو ہم اپنے سکون سے اپنے گھروں میں رہتے ہیں. اس وقت ضرورت اس بات کے ہے کہ ہم اپنی ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کے، اپنی پارٹیوں منشور کو نیچے رکھ کے پاکستان کے پرچم کو اوپر کریں. بنیان المرصوص کے بعد اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں جو پاکستان کو عزت دی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار اس ملک کے لیے ہم سب کو ہمیشہ بن کے رہنا چاہیے. ملک کے باہر جو دشمن ہیں ان کو یونیفارم والے جواب دیں گے، ملک کے اندر جو دشمن ہیں ان کو ہم جواب دیں گے. بہت بہت شکریہ. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کراچی کے صدر ندیم ایوان میرے ہمراہ موجود تھے، اور انہوں نے بہت پیاری بات کی ہے کہ پاکستان کے پرچم کو بلند رکھیں، پاکستان کے لیے کام کریں. کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، پاکستان کا کوئی بھی شہری ہو، پاکستان کے اندر آپ نے پاکستان کا پرچم بلند کرنا ہے. باہر ہمارے وردی والے یونیفارم پرسن یعنی پاک فوج جس طرح بھی جواب دیا آپریشن بنیان المرصوص کی صورت میں، اس طرح جواب دیتے رہیں گے، اور ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، خدمت کرنی ہے. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے کامران شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.